جب تم مر جاتے ہو ایسا کہا گیا ہے کہ تمہاری روح تمہارے جسم کے پاس ہی رہتی ہے، تکیے کے قریب اور بستر کے نیچے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب تمہارا غسل دیا جا رہا ہوتا ہے، کفن پہنایا جا رہا ہوتا ہے اور جب تمہیں قبر میں رکھا جاتا ہے۔ تمہاری روح دوبارہ تمہارے جسم میں واپس آتی ہے جب لوگ تمہاری قبر سے واپس چلے جاتے ہیں۔ تم یوں جاگتے ہو جیسے نیند سے اٹھتے ہو۔ 3 بار کوشش کرو گے بیٹھنے کی، لیکن بار بار تمہارا سر قبر کی دیوار سے ٹکرا جاتا ہے۔ تمہیں ایک دم احساس ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ معمول کے مطابق نہیں۔ پھر تم سمجھ جاؤ گے کہ اب تو زندوں میں نہیں بلکہ مردوں میں سے ہو، اور آج رات تم اس دوسرے جہان میں ہو۔ پھر تھوڑی دیر بعد 2 فرشتے آتے ہیں، منکر اور نکیر۔ ان کا کام صرف قبر میں 3 سوالات پوچھنا ہوتا ہے: تمہارا رب کون ہے؟ تمہارا دین کیا ہے؟ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ یا تو تم صحیح جواب دو گے اور کامیاب ہو جاؤ گے، یا تم گھبرا جاؤ گے اور ناکام ہو جاؤ گے۔ پھر تمہیں ایک ایسی جگہ لے جایا جاتا ہے جسے برزخ کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا مرحلہ ہوتا ہے جہاں 2 دروازے ہوتے ہیں، ایک دروازہ جنت کی طرف اور دوسرا دروازہ جہنم کی طرف۔ وہیں تم قیامت کے دن تک انتظار کرو گے۔ پھر حساب و کتاب کے بعد فیصلہ ہوگا کہ تم جنتی ہو یا جہنمی۔ اور کبھی کبھار تمہارے رشتہ دار، دوست، احباب تمہیں قبر پر آ کر یاد کریں گے۔ کہا گیا ہے کہ ایک فرشتہ آئے گا اور تمہیں اطلاع دے گا کہ تمہارے بیٹے نے تمہیں سلام بھیجا ہے، تمہاری ماں اور تمہاری بیوی یا تمہاری بیٹی آئی ہے۔ تب تمہاری روح قبر کی مٹی کے اوپر آ کر ان کی باتیں سنے گی، ان کے قدموں کی آہٹ محسوس کرے گی۔ یاد رکھو، میں نے یہ سب اپنے لیے لکھا، پھر تمہارے لیے، تاکہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں، زندگی کی حقیقت کو پہچانیں۔ یا اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خاتمے کو بہتر فرما، آمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری طرف سے ایک آیت بھی ہو لوگوں تک پہنچاؤ، بس اگر تم تک یہ بات پہنچتی ہو تو کسی اور تک بھی پہنچا دینا۔ جزاک اللہ خیر۔